کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دو جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلق کائنات جل جلالہ میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی پوری کائنات کے اوپر، پوری مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اختیارات اور تصرف کا مالک بنایا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ اپنے رب کی پوری مخلوق کے مالک بھی ہیں اور رب ذوالجلال کی عطا سے جس طرح چاہیں ان میں تصرف بھی فرما سکتے ہیں۔ اور یہ محض محبت میں کہنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے عقائد کے اندر یہ بات شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کے لحاظ سے یہ بات ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ ہم اس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک و مختار مانیں۔ امام صابی نے اس بات کو یہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جعل اللہ مفاتیح خزائنہ بیدہ، کہ رب ذوالجلال نے اپنے تمام خزانوں کی چابیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ تمام خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ پھر فرماتے ہیں فمن زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاد الناس، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لوگوں میں سے کوئی بھی یہ گمان کرے، یہ زوم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یملک شیئا اصلا، کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ولا نفع به لا ظاہرا ولا باطنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو بھی کوئی نفع نہیں دے سکتے، نہ ظاہری لحاظ سے نہ باطنی لحاظ سے۔ اگر کوئی بندہ یہ گمان کرتا ہے تو امام صابی کہتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بندہ مالک و مختار نہ مانے، فَهُوَ كَافِرٌ وَخَاسِرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا وہ بندہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی وہ بندہ رسوا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مالک و مختار ہونے کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک و مختار ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے تو وہ بندہ مومن نہیں رہتا۔